اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ آج کا ہمارا درس حلقہ ثانیہ میں مجاز کے بارے میں ہے۔ مجاز کسے کہتے ہیں، مجاز کیا ہے، اس سب کے بارے میں گفتگو ہونی ہے آج کے اس درس میں۔ کہ المجاز یکتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقیقی صلاحیت الدلالہ علی المعنى الحقیقی من اجل الاقتران الخاص بینہما۔ قسم کیا جاتا ہے لفظ کو بسبب وضعه، اس کے وضع کرنے کی وجہ سے، للمعنى الحقیقی، معنی حقیقی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے، جو معنی حقیقی کے لیے وضع کیا گیا ہے، صلاحیت الدلالہ، کس چیز کو، کہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ دلالت کرے علی المعنی الحقیقی، معنی حقیقی پر، من اجل الاقتران الخاص بینہما، کس وجہ سے کہ ان میں ایک خاص اقتران پایا جاتا ہے، لفظ اور معنی کے درمیان ایک خاص اقتران پایا جاتا ہے۔ کما یکتسب صلاحیت الدلالہ علی کل معنی مقترن بالمعنی الحقیقی اقترانا خاصا، جیسے کہ کسب کیا جاتا ہے اس صلاحیت کو کہ دلالت کرتی ہے کیا کہ علی کل معنی، ہر اس معنی پر، علی کل معنی مقترن بالمعنی الحقیقی، کہ جو ملے ہوئے ہوں معنی حقیقی سے، اقترانا خاصا، ایک خاص اقتران کے ساتھ۔ کالمعانی المجازیہ المشابہہ، جیسے کہ معنی مجازیہ المشابہہ، یعنی مشابہ ہوتے ہیں جو غیر، یعنی معنی مجازی جو ہے مشابہ ہوتے ہیں معنی حقیقی کے، یعنی وہ معنی اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، واضح نے اس کو معنی مجازی کے لیے تھوڑے وضع کیا ہے، معنی حقیقی کے لیے وضع کیا ہے، لیکن وہ اپنی شباہت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں وہ معنی میں۔ مثلا اسد رجل شجاع کے لیے وضع کس کے لیے ہوا، حیوان مفترس کے لیے، صحیح، شیر کے لیے، لیکن جو انسان شجاع ہے اس کو بھی شیر بولا جاتا ہے، کیوں، کیونکہ وہ شباہت پائی جا رہی ہے اس میں، اس شیر سے۔ کالمعانی المجازی المشابہہ غیر انہا صلاحیت بدل الاضعاف، بس سوائے اس کے کہ اس میں جو ہے وہ درجہ اضعاف پایا جاتا ہے، یعنی جو معنی مجازی ہے اس میں درجہ اضعاف پایا، ضعیف ترین درجہ ہوتا ہے اس میں، کیوں، لأنہا، اس لیے کہ تقوم علی اساس مجموع اقترانین، اس لیے کہ یہ جو مجازی ہے، معنی مجازی، یہ قائم ہوتے ہیں مجموعی اقتران پر، وما اقتران اللفظ بالقرینہ المعنی المجازی تشبہ هذه صلاحیہ فعلیہ، اور اقتران لفظ بالقرینہ، یعنی لفظ کا مقترن ہونا قرینے کے ساتھ معنی مجازی پر، تو یہ ہو جاتا ہے تشبہ هذه صلاحیہ فعلیہ، تو پھر یہ صلاحیت جو ہے فعلی ہو جاتی ہے۔ وَيَكُونُ اللَّفْظُ دَالًا فِعْلًا عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي، اور پھر لفظ جو ہے وہ دلالت کرنے لگتا ہے، یہ کرتا ہے فعلاً علی المعنی المجازی، معنی مجازی پر وہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ صلاحیت جو ہے کہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو، اضعاف درجے کی صلاحیت ہے، اور لفظ جب مقترن ہو جاتا ہے قرینے کے ساتھ تو پھر یہ معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جب قرینہ پایا جائے تو قرینے کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہو یہ لفظ اس معنی میں، تو یہ معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اور یہ صلاحیت جو ہے فیل ہی ہو جاتی ہے اس کی۔
وَيَكُونُ اللَّفْظُ دَالًا فِعْلًا عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي، پھر لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے فعلاً معنی مجازی پر. وَيَكُونُ اللَّفْظُ، بس لفظ جو ہے وہ فعلی ہو جائے گا فعلاً دلالت کرے گا معنی مجازی پر. وَأَمَّا فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الْقَرِينَةِ، یہ تو تھی کب؟ جب قرینہ پایا جائے، یعنی لفظ اگر کسی معنی میں استعمال قرینے کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسے کیا کہ معنی مجازی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معنی مجازی. وَأَمَّا فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الْقَرِينَةِ، لیکن اب رہا مسئلہ اس وقت جب کوئی قرینہ نہ پایا جائے. فَالَّذِي يَنْسَبِقُ إِلَى الذِّهْنِ مِنَ اللَّفْظِ، بس جب لفظ جو ہے ذہن میں تقدم کرے، سبقت کرے ذہن کی طرف، من اللفظ، لفظ سے، تصور المعنی الموصولہ، معنی موصولہ کی طرف، یعنی جب وَأَمَّا فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الْقَرِينَةِ، لیکن جس وقت پر کوئی قرینہ نہ پایا جا رہا ہو، فَالَّذِي يَنْسَبِقُ إِلَى الذِّهْنِ، پر جو ذہن کی طرف سبقت کرے لفظ سے، تصور المعنی الموصولہ، تو وہاں پر تصور کیا معنی موصولہ کا تصور ہوتا ہے بغیر قرینے کے. جیسے لفظ بولا فوراً معنی ذہن میں آگے سبقت کیا، تو مومن ہونا. اور اب یہاں سے ہم اس بات کو سمجھیے، کہا جا سکتا ہے، اس بنا پر کہا جا سکتا ہے ان ظہور الکلام فی مرحلۃ المدلول التصوری، کہ ظہور کلام مرحلہ مدلول تصوری میں یتعلق بالمعنی الموصولہ دائما، متعلق ہوتا ہے کس سے؟ معنی موصولہ سے ہمیشہ. بمعنی یعنی انہ هو الذی تاتی صورتہ الی الذہن بمجرد سماع اللفظ دون المعنی المجازی، کہ فوراً صورت جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، جیسے ہی لفظ سنا فوراً صورت ذہن میں آئے گی بغیر معنی مجازی کے. معنی مجازی میں ایسا نہیں ہے کہ لفظ سنتے ہی صورت ذہن میں آ جائے. معنی مجازی میں قرینے کا ہونا ضروری ہے. صرف لفظ سن کے معنی ذہن میں نہیں آتی، ذہن منتقل نہیں ہو جاتا معنی کی طرف. وما ذکرناه من اکتساب اللفظ صلاحیت الدلالۃ علی المعنی المجازی لا يحتاج الى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعنى الحقیقی. اور جو ہم نے ذکر کیا من اکتساب اللفظ، کہ لفظ جو ہے وہ کسب کرتا ہے، لفظ کسب کرتا ہے، جو ہم نے بیان کیا اس چیز کو، صلاحیت الدلالہ، دلالت کی صلاحیت کو، علی المعنی المجازی، معنی مجازی پر، لا یحتاج، یعنی جو لفظ معنی مجازی پر دلالت کرتا ہے، لا یحتاج، وہ حاجت نہیں رکھتا، الی وضع خاص، کسی خاص وضع کی، وضع خاص ابھی رکھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے وہ حاجت نہیں رکھتا الی وضع خاص، خاص وضع کی. وراء وضع اللفظ لمعنی الحقیقی، کس کی خاص وضع ہے نہیں کہ لفظ جو ہے وضع کیا جاؤ اس کے معنی حقیقی کے لیے. وہ انما یحصل، یعنی وہاں مجازی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے
فَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِ وَضْعِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي، تو وہ صرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ وضع کیا گیا ہے معنی حقیقی کے لیے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُسْتَعْمَلُ لَفْظٌ مَجَازِيٌّ مَا دَامَ أَصْبَحَ صَالِحًا لِذَاتِ عَلَيْهِ أَوْ تَتَوَقَّفْ صِحَّتُهُ عَلَى وَزْنٍ مُعَيَّنٍ. انشاءاللہ یہ کل آئے گا. والحمدللہ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو لفظ معنی حقیقی کے لیے وضع کیا گئے ہیں وہ قرینے کے محتاج نہیں ہے، یعنی وہاں قرینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ادھر ہم نے لفظ بولا فوراً ذہن میں اس کے معنی آ جائیں گے. برخلاف معنی مجازی کے، معنی مجازی کے لیے قرینے کی حاجت ہے. لفظ کے ساتھ قرینہ ہو تو پھر معنی سمجھ میں آئے گے، ورنہ فوراً ذہن ہمارا لفظ سن کے اس کے معنی کی طرف منتقل نہیں ہوگا. لہذا معنی حقیقی میں قرینے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی میں قرینے کی حاجت اور ضرورت ہے. صحیح، یعنی جیسے ہی لفظ بولا جاتا ہے بغیر قرینے کے لفظ بولا جائے اور ہمارا ذہن میں تصور کر جائے کوئی لفظ، مثلا سبقت کر جائے، ہمارے ذہن میں کوئی معنی آ جائے کسی لفظ کے بغیر کسی قرینے کے، لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں معنی آ جائے، یہ تصور پیدا ہو جائے اس کے معنی کا بغیر قرینے کے، تو یہ حقیقی ہوگا. اور اگر قرینہ پایا جائے، قرینے کا محتاج ہو، تو پھر وہ مجازی ہوگا. کل انشاءاللہ آگے آئے گا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.